اور یہ یعنی آج انشاءاللہ ہمارا 8واں مذاکرہ ہو جائے گا، کل 20 مذاکرے ہیں جس میں بیماری سے لے کے قبر تک، تعزیت تک کے سارے مسائل ہمارے سامنے آئیں گے۔ تو مذاکرہ نمبر 8 ہے کفن پہنانے کا سنت، طریقہ اور مسائل۔ میت کو کفن کس طرح پہنائیں گے، اس کے ضروری مسائل۔ سب سے پہلے حدیث مبارک ہے جو مستدرک علی الصحیحین کی روایت ہے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے میت کو غسل دیا، اس کے عیوب کی پردہ پوشی کی، کوئی عیب دیکھا اس کو چھپا لیا، اس کی 40 بار مغفرت کی جائے گی۔ بعض حضرات نے یوں ترجمہ کیا کہ اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جس نے میت کو کفن پہنایا، اللہ تعالیٰ اسے جنت کے سندس و استبرق یعنی باریک اور موٹا ریشم کا لباس پہنائیں گے۔ جس نے میت کے لیے قبر کھودی، اس کے لیے قیامت تک ایسا ثواب لکھا جائے گا جیسے اس نے کسی کے لیے گھر بنا کر اسے اس میں ٹھہرایا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مردے کو غسل دیا، اسے کفن پہنایا، اسے خوشبو لگائی، اسے کندھا دے کر قبرستان لے گیا، اس پہ نماز جنازہ پڑھی اور کوئی عیب دیکھا تو اسے پھیلایا نہیں، تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو گیا جیسے وہ اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ یعنی ماں کے پیٹ سے جیسے پاک پیدا ہوا، اسی طرح میت کو غسل دینے، کفن پہنانے سے انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ آگے ایک اور سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کفن کیسا تھا؟ صحیح مسلم، بخاری اور سیاہ ستہ کی تقریباً سب کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 یمنی کپڑوں میں کفنایا گیا، ان میں کوئی بھی سلا ہوا کپڑا نہیں تھا، نہ اس میں عمامہ تھا، کفن کے اندر عمامہ بھی نہیں تھا۔ 3 یمنی سفید کپڑوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ سفید کپڑے پہنا کرو، تمہارے لیے اچھے کپڑے ہیں، اور انہی میں اپنے مردوں کو کفنایا کرو۔ کفن کا حکم کیا ہے؟ میت کو کفن پہنانے کا حکم، میت کو غسل کے بعد کفن دینا فرض کفایہ ہے، یعنی اگر کسی ایک شخص نے دے دیا باقی بھی گناہگار نہیں ہوں گے، لیکن کسی نے کفن نہیں دیا، بغیر کفن کے کسی میت کو دفن کر دیا گیا تو سب لوگ گناہگار ہوں گے۔ کفن کا کپڑا کیسا ہونا چاہیے؟ کفن کے لیے صاف کپڑا گھر میں موجود ہو تو نیا لینے کی ضرورت نہیں۔ کفن کا کپڑا اسی حیثیت کا ہونا چاہیے جیسے وہ شخص اپنی زندگی میں استعمال کیا کرتا تھا، بہت زیادہ قیمتی اور بہت زیادہ مہنگا نہ ہو۔ سفید کپڑا مرد و عورت دونوں کے لیے بہتر ہے، نیا اور پرانا کپڑا دونوں درست ہیں، یعنی نیا لینا ضروری نہیں۔ گھر میں اگر پرانا سفید کپڑا ہے تب بھی ٹھیک، اگر سفید کپڑا نہیں لیتا، گھر میں کسی اور رنگ کا کپڑا ہے اور وہ سفید نہیں لے سکتا تو کسی اور کپڑے میں کفن دینا بھی درست ہے۔ کفن کا کپڑا اس قدر باریک نہ ہو کہ جسم نظر آئے۔ عورت کے لیے ہر طرح کا کپڑا کفن بن سکتا ہے، لیکن مرد کو خالص ریشمی یا زعفران سے رنگے ہوئے کپڑے میں دفن کرنا مکروہ ہے۔ مرد کو آپ زعفران میں یا خالص جو ریشمی کپڑا ہے اس میں کفن نہیں دے سکتے، لیکن عورت کو ہر طرح کے کپڑے میں کفن دیا جا سکتا ہے۔ آگے ایک اور مسئلہ کہ آیا اپنے لیے پہلے سے کفن تیار رکھنا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ بعض صحابہ کرام نے اپنے لیے کفن کا کپڑا سال تک اپنے پاس محفوظ رکھا۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ چادر کو اپنے لیے بطور کفن محفوظ رکھا۔ البتہ اپنے لیے پہلے سے قبر تیار رکھنا مکروہ ہے۔ قبر آپ پہلے سے تیار نہیں کر سکتے، لیکن کفن پہلے سے رکھ سکتے ہیں۔ صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا ہوا ایک کپڑا چادر وہ رکھا اور وصیت کی کہ جب میں فوت ہو جاؤں مجھے اس کپڑے کے اندر آپ نے کفنانا ہے۔ آگے ایک اور مسئلہ، آب زمزم میں تر کیا ہوا کفن، بطور تبرک کے برکت حاصل کرنے کے لیے آب زمزم میں تر کیا ہوا کفن پہنانے یا کفن پر زمزم چھڑکنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ باعث خیر و برکت ہے۔ کوئی شخص عمرے کے لیے گیا یا حج کے لیے، اور اس نے کیا کیا کہ احرام کی جو 2 چادریں
اگر بڑی چادریں اسی کو وہاں کفن کے پانی کے یہ زمزم کے پانی کے ساتھ دھو لیا، یا اپنے ساتھ کفن لے گیا اور وہاں زمزم کے ساتھ دھو کے واپس لے کے آیا، وصیت کی مجھے اس میں کفنایا جائے، اچھی بات ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، باعث برکت ہے۔ یہ زمزم کا پانی جنت کے پانیوں سے بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ یا ایک شخص اگر اس نے ایسا نہیں کیا، مرتے وقت اس کے ورثاء نے کیا کیا کہ جو کفن کا کپڑا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا زمزم کا پانی چھڑک دیا برکت کے لیے کہ بھئی ہم اس پہ زمزم کا پانی ڈال دیں، تو یہ بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، برکت ہے، اس میں کرنا چاہیے، لیکن اس کو لازم نہیں سمجھنا چاہیے۔ کفن پر کچھ لکھنا یا کفن کے اندر کچھ رکھنا، اس کا کیا حکم ہے؟ قرآنی آیات، عہد نامہ، درود تاج، کسی بزرگ کا شجرہ یا کوئی دعائیہ تحریر مردے کے کفن میں رکھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ بعد میں نہ معلوم اب مردہ اس کا بدن پھٹ جائے، خون نکلے، پیپ نکلے، آپ نے اس پہ قرآنی آیت لکھ دی یا اس کے اندر قرآنی آیت کسی کاغذ میں لکھ کے آپ نے رکھ دی یا عہد نامہ یا کوئی بھی اس طرح تحریر رکھی، تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ ان کا نجاست میں ملوث ہونے کی وجہ سے بے ادبی کا قوی اندیشہ ہے۔ اسی طرح کفن یا میت کے سینے پر سیاہی کے ساتھ قرآنی آیت، کوئی کلمہ یا دعا لکھنا بھی درست نہیں، البتہ بغیر سیاہی کے صرف انگلی کے ساتھ میت کے چہرے یا سینے پر کوئی آیت یا کلمہ لکھنا ناجائز نہیں ہے، البتہ اس کو ضروری نہیں سمجھنا چاہیے۔ کوئی انگلی کے ساتھ میت کے سینے پہ یا پیشانی پہ یا کفن کے اوپر کچھ لکھ دے تو وہ جائز ہے، لیکن ضروری نہیں ہے، نہ یہ سنت ہے۔ لیکن سیاہی کے ساتھ، بال پوائنٹ کے ساتھ، کسی روشنائی کے ساتھ کفن پہ، میت کے سینے یا پیشانی پہ کچھ لکھنا وہ شرعاً ناجائز ہے۔ کفن میں کوئی متبرک کپڑا، برکت والا کپڑا رکھنا، کسی بزرگ کا استعمال کیا ہوا کپڑا یا غلاف کعبہ کے ٹکڑے کو کفن کے اندر شامل کرنے میں کوئی حرج نہیں، اس کے اوپر اگر کچھ لکھا نہ ہو، قرآنی آیت نہ ہو، جو خانہ کعبہ کا غلاف ہے یا کوئی اور کپڑا اس پہ کوئی آیت وغیرہ نہیں ہے، تو کسی بزرگ کی چادر ہے یا کوئی اور ٹکڑا ہے یا خانہ کعبہ کا غلاف اس کا کوئی ٹکڑا ہے، وہ کفن کے اندر رکھ سکتے ہیں۔ قبر کھلنے پر دوبارہ کفن دینا، کفن کا طریقہ آگے آئے گا، یہ ضروری مسائل میں نے شروع میں لکھے ہیں۔ اگر کسی کی قبر کھل جائے اور لاش باہر نکل آئے اور اس پر کفن نہیں ہے، تو اگر لاش پھٹی ہوئی نہیں ہے، صحیح سالم ہے، اس کو دوبارہ کفن دینا چاہیے، دوبارہ تدفین اس کی کرنی چاہیے۔ لیکن اگر لاش پھٹی ہوئی ہے یا مکمل لاش نہیں ہے، صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، دوبارہ کفن دینا مسنون نہیں ہے، سنت نہیں ہے۔ اسی طرح اسی قبر میں یا پاس کوئی اور قبر ہے، اس کے اندر وہ ہڈیاں ڈال کے اور اوپر سے قبر کو ٹھیک کر لیا جائے۔ ہمارے ہاں یہاں بفاتک میں ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ جن کے گھر میں خاتون فوت ہوئی، تو کہتے ہیں خواتین کہہ رہی تھیں کہ بھئی خاتون کے کفن میں پاجامہ بھی ضروری ہے، کفن کے ساتھ انہوں نے خاتون کو پاجامہ بھی پہنایا، اور انہوں نے بتایا کہ یہاں ہمارے ہاں عام رواج ہے، تو اس لیے یہاں یہ مسئلہ بھی درج ہے کہ عورت کے کفن میں پاجامہ شامل کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ باقاعدہ حوالہ موجود ہے فتاوی محمودیہ سے، یہ مسئلہ میں نے لیا ہے کہ کسی بھی خاتون کے کفن میں آپ پاجامہ، سلا ہوا کوئی کپڑا وہ شامل نہیں کر سکتے۔ اب کفن کی اقسام ہے، کفن کی 3 قسمیں، ایک کو کفن سنت کہا جاتا ہے، ایک کو کفن کفایت کہا جاتا ہے، ایک کو کفن ضرورت کہا جاتا ہے۔ کفن سنت کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہے، مرد کو 3 کپڑوں میں کفن دینا وہ سنت ہے، عورتوں کے لیے 5 کپڑے ہیں، ان میں خاتون کو کفن دینا یہ سنت ہے۔ تو کفن سنت مرد کے لیے 3 کپڑے، آگے آئے گا، خاتون کے لیے 5 کپڑے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ کفن ضرورت، وہ یعنی جتنا کپڑا میسر ہو، جیسے غزوہ احد کے اندر واقعات میں آتا ہے کپڑا کم تھا، نبی علیہ السلام ایک قبر کے اندر کئی صحابہ کو ڈال دیتے، ان کے اوپر کپڑا بچھایا جاتا، اور وہ کپڑا ان صحابہ کے بدن کے لیے بھی پورا نہیں تھا، تو چہرے کی طرف سے کفن ڈالا گیا اور پاؤں کے اوپر گھاس ڈال کے اوپر مٹی، تختے رکھ کے مٹی ڈال دی گئی۔ تو کفن ضرورت بس یہ ہے جہاں کفن میسر نہیں ہے، جتنا کپڑا بھی آپ کو ملے اس کے اندر مردے کو لپیٹ کے دفن کر دیں۔ اور کفن کفایت وہ آگے آ رہا ہے کہ مرد کے لیے وہ 2 کپڑے ہیں، اگر 3 میسر نہیں ہیں 2 کپڑوں میں مرد کو دفن کیا جا سکتا ہے، اور خاتون کو 3 کپڑوں کے اندر بھی کفن دیا جا سکتا ہے۔
مرد کے لیے 3 کپڑوں میں کفنانا سنت ہے، اس میں کرتا یا قمیص ہے، نمبر 2 ازار، نمبر 3 چادر۔ کرتا یا قمیص یہ میت کے گلے سے لے کے یہاں سے اس کے گھٹنوں کے نیچے تک ہوتا ہے، یہ سب سے اوپر ہوتا ہے۔ یہ چھوٹا کپڑا ہوتا ہے جس کے اندر یوں کیا جاتا ہے کہ اب جیسے یہ میری قمیص ہے، لمبا کپڑا وہ کاٹ دیا جاتا ہے اور اس کے درمیان میں سر کے لیے جگہ بنا دی جاتی ہے، اور جب مردے کو کفن کے اوپر رکھا جاتا ہے، سب سے نیچے بڑا کفن، اس کے اوپر دوسرے نمبر والا، اس کے اوپر یہ قمیص کو بچھا دیا جاتا ہے۔ قمیص کا جو نچلا طرف ہوتا ہے وہ نیچے ہوتا ہے، اوپر والے طرف کو یوں لپیٹ کے سر کی طرف رکھ دیتے ہیں۔ جب میت کو اوپر لٹا دیا جاتا ہے، سر والے کپڑے کو اٹھا کے اس کے جہاں پہ گریبان گلے کے لیے جگہ بنائے اس کے اندر میت کا سر ڈال کے اور باقی قمیص اوپر ڈال دی جاتی ہے۔ آخر میں مختصر سا اس کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں۔ تو کرتا یا قمیص یہ میت کے گلے سے لے کے پاؤں تک ہونا چاہیے، نہ اس میں کلی ہو نہ آستین، اس کی سلائی نہیں کی جاتی۔ اس کا جو تخمینہ اندازہ وہ تقریباً آگے اور پیچھے دونوں طرف سے 5 گز کپڑا ہوتا ہے، اگلے طرف اور پچھلے طرف کو ملا کے یہ 5 گز کپڑا ہوتا ہے۔ ازار یہ سر سے لے کے پاؤں تک ہوتا ہے اور اس کی اندازاً لمبائی وہ 2.5 گز ہوتی ہے، چوڑائی وہ تقریباً 1.25 گز ہوتی ہے اور لمبائی جو ہے وہ 2.5 گز ہوتی ہے اس کی۔ چادر یا لفافہ لفافہ ازار سے 1 ہاتھ بڑی ہوتی ہے، جس کی تخمیناً لمبائی یہ 2.25 گز، چوڑائی 1.25 گز ہوتی ہے۔ بلکہ یہاں عام طور پہ آج کل مارکیٹ سے جو ہم کفن لیتے ہیں اس میں 3 کپڑے ہمیں دیتے ہیں مرد کے لیے، ان 3 کپڑوں میں 2 کپڑے بالکل برابر ہوتے ہیں، ایک جو کپڑا ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے۔ اگر کوئی کاغذ ہے کسی کے پاس تو میں اس طریقے سے اچھے طریقے سے آپ لوگوں کو سمجھا سکتا ہوں۔ کوئی کاغذ ہے کسی کے پاس؟ کاپی مالے۔ اب مثلاً یعنی یہ ہمارے پاس ایک کپڑا ہے جو سب سے اوپر ہوتا ہے، جس کو قمیص یا کرتا کہتے ہیں، نہ قلم ضرورت نشتے۔ اب 2 کپڑے نیچے بچھا دیے، دونوں کپڑے برابر ہوتے ہیں، سفید ہوتے ہیں۔ جس وقت آپ میت کو نیچے تختے یا ٹب سے اٹھائیں گے غسل دینے کے بعد، تو جو چارپائی ہے میت کی اس کے اوپر کفن کو رکھیں اور کفن کے جو 2 بڑے کپڑے ہوتے ہیں دونوں کو نیچے بچھائیں، وہ دونوں برابر ہوتے ہیں۔ ویسے کتابوں میں تو لکھا ہے سب سے نیچے والا وہ بڑا ہونا چاہیے، اس کے اوپر والا اس سے تھوڑا چھوٹا، اور اس کے اوپر جو قمیص ہے وہ میت کے بدن کے برابر ہونا چاہیے۔ تو نیچے 2 کپڑے آپ بچھائیں وہ برابر ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر قمیص کو بچھائیں۔ مثلاً یہ قمیص ہے، اب اس قمیص میں یہاں درمیان میں ادھر جگہ بنی ہوتی ہے سر کے لیے، یہاں پہ تھوڑی سی جگہ کاٹی ہوتی ہے، جو دکاندار ہوتا ہے وہ خود بنا کے دے دیتا ہے۔ اب مثلاً یہ قمیص ہے، 2 کپڑے ہم نے نیچے بچھا دیے، اس کے اوپر تیسرا کپڑا بچھا دیا۔ بچھانے کے بعد اب اس کو ہم 7 مرتبہ خوشبو دیں گے، کوئی بھی خوشبو وہ کفن کے اوپر لگا لی۔ اب لگانے کے بعد جیسے باقی کپڑے بچھے ہوئے ہیں، یہ اس کے اوپر تیسرا کپڑا بھی بچھا ہوا ہے۔ میت کو ٹب سے اٹھا کے آپ یہاں لا کے کفن کے اوپر ڈال دیں گے۔ جب آپ نے کفن پہ ڈالا اس طریقے سے ڈالیں گے کہ میت کا سر وہ یہاں آ جائے۔ یہ کپڑا سب سے لمبا ہوتا ہے، قمیض جو ہوتی ہے یہ چونکہ ڈبل ہوتی ہے یہ سب سے لمبی ہوتی ہے۔ تو یہاں جب آپ نے میت کو ڈالا، اب یہاں اس کا سر آئے گا۔ جیسے ہی آپ نے ڈال دیا اس کے بعد اوپر والے کپڑے کو آپ یوں میت کے اوپر ڈال دیں گے، میت کا سر یہاں سے نکل جائے گا، سر باہر نکلے گا، باقی یہ کپڑا اوپر بچھائے گا۔ یہ قمیص ہے، سب سے یعنی اوپر بچھایا جائے گا اور سب سے پہلے سے فولڈ کیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد جو 2 نیچے کپڑے رہ گئے، کتاب کے اندر جو طریقہ ہے وہ ذرا مشکل ہے، یعنی کتابی لحاظ سے میں آسان بتا دیتا ہوں۔ اب اس کے بعد جو اس کے نیچے والا کپڑا ہے، آپ نے اس کا بایاں طرف اس کو یوں اٹھا کے میت کے اوپر ڈال دینا ہے، پھر اس کے بعد اسی کپڑے کا دایاں طرف یوں اٹھا کے اس کے اوپر ڈال دینا ہے۔ سب سے نچلا جو کپڑا رہ جائے گا اس کا بایاں طرف یوں اٹھا کے میت کے اوپر ڈال دیں، پھر دایاں طرف وہ اسی طرح میت کے اوپر ڈال دیں۔ یہ کفن پہنانے کا طریقہ ہے۔ البتہ جب آپ کفن پہنائیں گے اس سے پہلے کفن کے ساتھ 3 چھوٹے چھوٹے کپڑے کی جو ٹاکیاں ہوتی ہیں یا رسیاں ہوتی ہیں وہ دی جاتی ہیں۔ ان کے ساتھ آپ نے یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے چارپائی پہ پاؤں کی جگہ پہ ایک اس رسی کو ڈال دیں، ایک بالکل درمیان میں اور ایک سر کی طرف۔ جب آپ نے اس کے اوپر تینوں کفن ڈال دیے، میت کو ڈالا، قمیص پہنانے کے بعد
کفن کا ہمیشہ پہلے بایاں طرف اوپر کرنا ہے تاکہ دایاں طرف اوپر آ جائے۔ جب آپ بائیں کو پہلے اوپر اٹھا لیں گے پھر دایاں اس کے اوپر آئے گا، پھر سب سے نچلے کفن کا بایاں طرف اوپر، پھر دایاں اس کے اوپر آ جائے گا۔ پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کپڑے کو اٹھا کے پاؤں کی طرف جو زیادہ کپڑا ہے اس کو میت کے اوپر کر لیں، اور پاؤں کی طرف کا جو چھوٹا کپڑا نیچے بچھا ہوا ہے اس کو اٹھا کے پاؤں کے پاس سے میت کو وہاں سے باندھ دیں۔ درمیان میں جو کپڑا ہے اس کے ساتھ یہاں درمیان سے ناف کے قریب یہاں سے باندھ لیں۔ سر کی طرف والا جو کپڑا ہے، ابھی اگر جنازہ آپ نے لے کے جانا ہے تو سر کے اوپر بھی اسی طریقے سے بایاں والا کپڑا پہلے اوپر کر کے پھر دایاں، پھر بایاں، پھر اوپر دایاں، یہ کر کے سر کے پاس سے یہاں سے بھی باندھ لیں۔ لیکن اگر ابھی آپ نے کچھ دیر جنازہ رکھنا ہے تو سر والا جو چہرہ ہے وہ آپ کھلا رکھ سکتے ہیں کچھ دیر کے لیے، پھر جب آپ جنازہ اٹھائیں گے اس وقت اس کو مضبوطی سے باندھ لیں گے، اور پھر جب آپ قبر میں اتاریں گے وہاں ان رسیوں کو، یہ جو ٹاکیاں ہیں ان کو آپ نے کھول دینا ہے۔ عورت کے لیے جو کفن کا طریقہ ہے وہ تو خیر خواتین ہی اچھے طریقے سے سمجھ سکتی ہیں، لیکن آپ میں سے جو سمجھدار لوگ ہیں وہ خواتین کو سمجھائیں کہ انہوں نے ایک خاتون کو کس طریقے سے کفن پہنانا ہے، چونکہ اس کے کفن کے اندر 5 کپڑے ہوں گے، اور اس کا طریقہ یہ ہے، عورت کو کفنانے کا طریقہ یہ ہے کہ چادر چارپائی پر پہلے لفافہ سب سے نیچے جو بڑا کپڑا ہے اس کو بچھائیں، اس کے اوپر ازار، یہ ان کپڑوں کے نام ہیں، سب سے نیچے جو کپڑا ہوتا ہے لفافہ کہتے ہیں، اس کے اوپر جو ہوتا ہے اس کو ازار کہتے ہیں، اس کے اوپر قمیص ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پہ نچلے دونوں کپڑے برابر ہوتے ہیں، لہٰذا دونوں میں سے جو بھی آپ نیچے بچھائیں وہ ازار ہے، سب سے نیچے والا لفافہ ہے، اس کے اوپر والا ازار ہے، البتہ اس کے اوپر قمیص ہوتی ہے۔ تو سب سے نیچے جو 2 کپڑے بچھا دیے، اب اس کے اوپر ازار بند یعنی سینہ بند بچھایا جائے گا۔ سب سے نیچے 2 کپڑے بچھائے، اس کے اوپر قمیص نہیں بچھانی جس طرح مرد کے لیے بچھایا، اس کے اوپر سینہ بند جو عورت کے سینے کے لیے آئے گا۔ سینہ بند کے بعد اب اس کے اوپر آپ قمیص بچھائیں گے۔ پھر جب آپ میت کی لاش کو اٹھا کے اس کے اوپر لا کے رکھ دیتے ہیں تو رکھنے کے بعد سب سے پہلے آپ قمیص پہنائیں گے۔ جب آپ نے قمیص پہنا دی اسی طریقے سے، پھر جو سینہ بند ہے اس کا بایاں طرف پہلے، پھر دایاں طرف، پھر اس کے بعد آپ نے بلکہ اس کے بعد پھر آپ نے سر بند اوڑھنی وہ اس کے سر پہ ڈالنی ہے۔ خاتون کو غسل دینے کے بعد طریقہ یہ ہے، اس کے بال 2 طرح سے یعنی 2 گٹے بنا کے دائیں طرف اور بائیں طرف یوں بچھا دیے جائیں، اس کے سر پہ جب دوپٹہ ڈالا جائے گا تو اسی طریقے سے دوپٹے کو لا کے سینے کے اوپر یوں جیسے ہم چادر ڈالتے ہیں اس طرح نہیں ڈالا جائے گا، صرف سر پہ ڈال کے یوں آگے لا کے سینے کے اوپر رکھ دیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر نیچے جو اس کے ازار ہے اس کا بایاں طرف، پھر دایاں طرف، پھر سب سے نیچے جو لفافہ ہے اس کا بایاں طرف، پھر دایاں طرف، اور اسی طریقے سے اس کو بھی 3 جگہوں سے باندھ دیا جائے گا۔ خنثی مشکل کا کفن، خواجہ سرا، آیا اس کو کفن کیسے دیا جائے گا؟ مسائل پہلے گزر چکے ہیں کہ غسل کون دے گا، جس نے غسل دیا وہی اس کو کفن پہنائیں گے۔ خنثی مشکل وہ خواجہ سرا جس کے مرد یا عورت ہونے کا فیصلہ کرنا مشکل ہو، عورت کی طرح 5 کپڑوں میں اس کو کفنایا جائے گا، اس کو 5 کپڑے کفن یعنی پہنایا جائے گا خواجہ سرا کو۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خواجہ سرا کو کفن کون دے گا، کیونکہ جس کے اندر میت اور عورت کی دونوں علامتیں موجود ہیں، جس طرح ہم نے اس میں پڑھا ہے غسل کے اندر کیا ہے، غسل کون دے گا، تو خواجہ سرا کا جو کفن ہے اس کو کفن، اگر ہمارے ہاں عام طور پہ خواجہ سرا یا مرد ہوتے ہیں یا خواتین، مرد ہے تو مرد کفن دیں، عورتیں ہیں تو عورت دیں، لیکن اگر وہ خواجہ سرا خنثی مشکل ہے، نہ مرد ہے نہ عورت، تو اس کے محرم رشتہ داروں میں سے خواتین یا مرد اس میں سے کوئی بھی اس کو کفن پہنا سکتا ہے، لیکن اس کا ستر عورت نہیں دیکھ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خواجہ سرا کا پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، اس کو غسل نہیں دیا جائے گا، اس کا تیمم کرایا جائے گا، اب اس کے بعد اس طریقے سے اس کے اوپر کفن پہنایا جائے گا کہ اس کا جو ستر عورت ہے وہ کوئی بھی نہ دیکھے۔ میت کو عمامہ یا ٹوپی پہنانا درست نہیں ہے۔ عورت کے بال کہاں رکھے جائیں؟ ہم نے پڑھ لیا کہ عورت کے بال پیٹھ پر نہ ڈالے جائیں بلکہ 2 حصوں میں دائیں اور بائیں کر کے سینے پہ ڈال دیے جائیں۔ قرآنی آیات یا کلمے والی چادر میت پر ڈالنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ میت کے اوپر ہمارے ہاں جب قبرستان کی طرف جنازے کے لیے ہم میت کو لے کے جاتے ہیں تو
اس کی چارپائی کے اوپر ایسی چادر ڈالی جاتی ہے جس کے اوپر آیت الکرسی ہوتی ہے، یا اس کے اوپر قل ہو ہوتی ہے، یا کوئی اور صورتیں ہوتی ہیں، اور وہاں قبر